اس وقت میں تھوڑا سا سرکار دو عالم کے پیدائش کا وہ واقعہ بھی سنا دوں. یہ اسی زمانے کا تھا، سیف بن یزن کے زمانے کا. حضرت عبد المطلب طواف کر رہے تھے، جو سارے اکٹھے تھے خاندان کے. یہ معلوم تھا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. اس زمانے میں اتنی سہولیتیں نہیں تھیں. طواف کر رہے تھے، حتیم میں دعائیں مانگی جا رہی تھی. تمام خاندان اکٹھا تھا، گھر میں تمام عورتیں اکٹھی تھی کہ عبداللہ کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا. کے بعد اب اس عالم امکان سے عالم میں تشریف لائے. لونڈی دوڑتی ہوئی آئی، آ کر کے عبد المطلب کو مبارک دی. اے عبد المطلب مبارک ہو، عبداللہ کے ہاں فرزند ہوا ہے. آپ سجدے میں گر گئے، سجدے سے سر اٹھایا، سیدھے گھر گئے، بچے کو گود میں لیا. بچے کو دیکھا، سارے ساتھ تھے، چاہتا ہے جتنے تھے وہ سارے ساتھ میں تھے. گود میں لیا، خانہ کعبہ میں لائے، خانہ کعبہ کی اس میں حفاظت میں دیا. کے بعد آپ نے اذان دی کہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی. یہ سلسلہ اللہ اکبر کا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے چلا آ رہا تھا، اور آج بھی اسی طرح سے چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا. یہ اللہ اکبر کا کان میں اذان دینا. اللہ اکبر کی صدا بلند کی، دنیا اکٹھی ہو گئی، مبارکباد کے پیغام آنے لگے. آپ نے فوراً فرمایا کہ اونٹوں کے ذبح کرنے کا انتظام کیا جائے. یہ عقیقہ ہوتا زمانے میں. تمہیں ذبح اونٹ ذبح کیے گئے، سارے آدمیوں کو، سارے مکے کو کھانا کھلایا گیا. کہ آپ کہیں گے کہ تمام مکے کو کھانا کھلانا، آپ سردار مکہ تھے، اشراف مکہ تھے، کے علاوہ یہ کہ کعبے کے نگہبان تھے. خاص بات میں یہ بتلا دوں، یہ خاندان بنی اسماعیل سے تجارت کرتے تھے جیسے بنی اسرائیل تجارت کرتے تھے، اسی طرح یہ خاندان تجارت کرتا تھا. یہ مکہ کی سرزمین تجارت کی جگہ تھی، ساری دنیا سے یہاں آ کر ٹھہرتے تھے، تجارت ہوتی تھی. اور یہ وہ جگہ تھی، اور یہ وہ انتظام تھا حضرت عبد المطلب کا کہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، کسی قافلے کو کوئی لوٹنے کا سوال نہیں تھا. کے علاوہ حضرت عبد المطلب نے بہت سے ایسے کام کیے. یہ دیت کی کا کہ خون بہا کا یہ قانون انہوں نے رائج کیا. کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی بیان کی قانون میں جو آج تک جاری ہیں. یہ حضرت عبد المطلب کے مبارک کا اور سرکار دو عالم کی آمد کا یہ خوشخبری تھی.